ٹھیک ہے، اسلام کی کون سی جنگ تھی؟ دوسری جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 تیر انداز وہ جبل رماد، وہ جو لوگ کھڑے ہوئے نہیں جانا چاہیے کیونکہ 10 صحابہ اس پہ جو ہے نا شہید بھی ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اس پہاڑی پر ایک یعنی کہ کافر نے تلوار کا بٹ مار کے دانت شہید کیا تھا۔ حدیث پاک میں کئی بار سنا ہوگا آپ کا ایک دندان شہید ہوا تھا۔ تو اسی مقام پہ تو اللہ کے نبی کو جب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چکر آ گئے تھے، تو چکر آئے تو چند صحابہ کرام آپ کو وہاں سے اٹھا کر ایک آج سے تقریباً میں 96 سے آ رہا ہوں، تو 96 میں ایک جگہ تھی باقاعدہ ترکی نے اس کو گول کر کے سنگ من میں لگایا تھا کہ ایک جگہ خون گرا تھا، تو وہ جگہ تھا، لیکن ابھی انہوں نے سعودیوں نے ختم کر دیا، اوپر جہاں یہ لوگ کھڑے ہیں یہ جگہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے اللہ کے نبی کو لے جا کر سامنے ایک غار ہے، غار کے اندر لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے تیر انداز 50 صحابہ کرام کو فرمایا تھا، اے صحابہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی جبل رماد سے نیچے نہ اترنا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو جب تک نہیں اترنا، بھلے ہم جنگ ہاریں جیتیں کچھ بھی ہو، نہیں اترنا۔ لیکن اس گراؤنڈ کے اندر جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو صحابہ نے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور گھوڑے بھی ہیں اور تیر بھی پڑے ہوئے ہیں، تلواریں بھی پڑی ہوئی ہیں، تو سب وہ 50 کے 50 صحابہ کراؤں تلوار جمع مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ سائیڈ میں یہ ایک چھوٹی سی یعنی کہ وادی تھی، اس وادی کے پیچھے خالد بن ولید، اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے جب جانشین تھے، یعنی کہ سپہ سالار تھے، تو خالد بن ولید تقریباً یہ 50 تھے، وہ 3000 تھے، 3000 کا لشکر خالد بن ولید اس گراؤنڈ میں لائے اور 50 کے 50 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ 10 پہلے شہید کیے تھے، پھر جو بعد میں پیچھے سے ملے تو 10 اور آئے، تو 70 صحابہ کرام اسی گراؤنڈ میں شہید ہوئے۔ ہندا نامی ابو سفیان کی جو بیوی تھی، اس نے یعنی قسم کھائی تھی کہ اے حمزہ، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس ہندا یعنی کہ ابو سفیان کی بیوی کا ایک غلام تھا، اس کو قتل کیا تھا، تو اس نے غصے میں کہا تھا کہ اے سفیان تو نے میرے چہیتے غلام کو قتل کیا ہے، میں تیرا کچا کلیجہ چباؤں گی تیرے کو قتل کروا کے۔ تو ہندا نامی عورت نے ہی اس کو قتل کروایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر بے سر و سار پڑے تھے تو ہندا نے کلیجہ چاک کیا آپ کا، یعنی پیٹ چاک کیا ہے، اور کلیجہ کہتے ہیں کلیجی کو، جو یعنی کہ جس کو بقرہ عید پہ ہر کوئی کھاتا گھروں میں، تو کلیجی یعنی اس کو کلیجی کو جو ہے نا کچا چبایا تھا، اور یہاں تک کہ بتایا ہے کہ اس کی بوٹیاں کر کے اس کا ہار پہن کے پورے گراؤنڈ میں چکر لگائی تو خوشی منا رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرا دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب قتل کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اندر ہوش آیا غار سے، جب وہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چچا پہ کوئی مطلب اتنی تکلیف ہو گئی، کوئی رونے والا نہیں، کیونکہ یہاں پہ خیمے لگ گئے تھے، سب صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں جا کے سو چکے تھے، تو سب کو اٹھایا، پھر اٹھانے کے بعد امام بخاری کہتے ہیں واضح لکھا ہے کہ اے صحابہ اتنی بے دردی سے مارا، میں اگر بے ہوش ہو گیا تھا تو کم از کم تم ان کو تو دیکھتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا کہ اے صحابہ کیا میرے چچا پہ کوئی رونے والا نہیں، یہ شہید ہیں اور یہ جنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کرائی، فجر کے بعد جنازے کو یہاں سے لے کے چلے، یہاں سے مدینہ قریب ہی ہے، لیکن چلتے چلے گئے۔ راوی فرماتے ہیں، امام مسلم لکھتے ہیں کہ گھنٹوں ہو گئے مدینے کی طرف جاتے ہوئے، لیکن جنازہ نہیں پہنچ رہا مدینہ میں، یعنی کہ جنت البقیع کی طرف لے جا رہے تھے، قبرستان ایک ہی تھا مدینہ میں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح، ہم گھنٹوں ہو گئے چلتے ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے یہ احد پہاڑ بھی پیچھے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یعنی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، احد آواز اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کے اس کو زبان دی، تو احد کہتا ہے یا رسول اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دامن میں شہید ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ امیر حمزہ اور یہ 70 صحابہ کرام کو میرے دامن میں دفن کیجیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بات آپ کتابیں پڑھیں گے اس میں ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے جانشین صحابی عمر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ کرام کی قبر الگ بنائی، وہ آگے جو قبر نظر آ رہی ہے ان کی ہے، اور 70 صحابہ کرام کی جو بڑا گڑھا ہے، میں اس طرح اس لیے لایا ہوں کہ بڑا گڑھا یہ 70 صحابہ کرام کا ہے۔
بس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آگے والا وہ جو قبر نظر آ رہی ہے، بڑی نظر آ رہی ہے، اس سے آگے کبوتروں سے بھی آگے دیکھیں، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بس یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے چچا کی قبر پر آئے اور ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں مل جل کر۔ سب سے پہلے جیسے ہمارے گائیڈ نے حدیث سنائی، حدیث کیا تھی کہ یہ پہاڑ جبل احد جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازے پہ ہوگا، یہ پہاڑ جنتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، جامعہ کا طالب علم ہوں، کہ جو اس کو ایک بار اچھی نگاہ سے دیکھے اللہ اس کو ایک کامل نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنتی پہاڑ پر تشریف لائے چاروں صحابہ کے ساتھ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ، چاروں تھے۔ تو یہ پہاڑ لرزنے لگا، زلزلہ آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی ماری کہ اے احد، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، 3 شہید موجود ہیں۔ پہاڑ اسی ٹائم رک گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ آپ کی آمد کا جشن منا رہا ہے۔ کیا منا رہا ہے؟ یہ جشن منا رہا ہے کہ آپ اس پہ تشریف لائے، یہ خوش ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ لگا۔ پھر حدیث پاک میں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، پتہ ہے امام بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ احد آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یہ بے جان ہے، پتھر ہے، لیکن آپ نے یہ کہا اگر احد ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ علم حاصل ہوا۔ تو انشاءاللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے سلام عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ